السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، خطبہ میں پڑھی گئی 2 آیت مبارکہ کی روشنی میں آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا کہ اللہ نے حق کسے کہا ہے اور زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ سب کے علم میں ہے یہ بات کہ ہماری گفتگو منہیات قرآنی پر جاری و ساری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جن چیزوں سے ہمیں منع کیا یا جن کے استعمال سے منع کیا یا جن کام کرنے سے ہمیں روکا، ان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت ہے 5ویں رکوع کی، اللہ کا فرمان ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل۔ یہ 5ویں نہیں ہے کہ حق کو باطل سے خلط ملط نہ ہونے دیجئے، حق کو باطل میں خلط ملط نہ کریں۔ اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یہاں لا مقدر ہے، لا محذوف ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور لا تلبسل کی طرح یہاں بھی لا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ چھٹا نہیں ہے کہ جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ اور دوسری آیت کی آخر میں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ 7واں حکم ہے نہیں کا کہ آپ نے زمین میں فساد برپا نہیں کرنا۔ یہ بہت اہم ہے اور آپ کی توجہ چاہتا ہے یہ حکم جو ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں گے، اللہ نے کہا لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کریں۔ حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے حق کہ جس کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا، بلکہ حق کو صاف شفاف رکھنا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ سب سے اہم یہ بات ہے کہ قرآن نے کس کو حق کہا ہے اور قرآن نے کس کو باطل کہا ہے۔ اپنی طرف سے تعریف کی ضرورت نہیں، اپنی طرف سے ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کس کو حق کہتا ہے وہ ہے اصل بات۔ اللہ اپنے پاک کلام حق کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن نے جسے حق کہا وہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 30، سورہ حج کی آیت نمبر 62۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، سن لو، اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ ہی حق ہے۔ کون حق ہے؟ اللہ ہی حق ہے، یونیورسل ٹروتھ، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ہستی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 6 میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، جی
کہ بے شک اللہ ہی حق سچ ہستی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 116، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہے، اور وہی کیا ہے؟ اونچی حق ہے، وہی کیا ہے؟ حق ہے۔ سن لو، بلند و برتر اور باعلیٰ ذات ہستی وہ اللہ کی ہستی ہے، اور سلطنت کا حقیقی مالک، سلطنت دنیا کا حقیقی مالک، بلکہ دنیا اور آخرت کا حقیقی مالک اور الہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے، حقیقی معنوں میں تمہارا مالک رازق وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ حقیقت الحقائق، یونیورسل ٹروتھ، حقیقت الحقائق وہ کون سی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر قرآن سے پوچھا گیا اس کے بعد، تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد جو حق سچ ہے، جو صحیح معنوں میں حق ہے، جسے قرآن نے حق کہا ہے، وہ ہے رسالت محمدیہ اور ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مبنی برحق بشیر اور نذیر ہیں۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 79 میں فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین کیجئے، بے شک آپ ہی واضح حق پر ہیں، عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن نشانی قرار دیا۔ چنانچہ سورہ بینہ آپ پڑھیں 30ویں پارے کی ابتدا میں آگے جا کر فرمایا حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک روشن واضح چمکدار نشانی ان کے پاس آئی، اور وہ نشانی کیا؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کی صورت کے اندر اللہ کے رسول ان کے پاس واضح دلیل اور نشانی بن کر خود تشریف لائے، آپ کی ذات اطہر۔ اسی طریقے سے یہ روشن دلیل ہے۔ پہلا حق کس کو کہا؟ اللہ کو۔ کس کو؟ اور دوسرا حق کس کو کہا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو۔ اور تیسری چیز جسے قرآن نے حق کہا ہے وہ ہے دین اسلام، وہ ہے دین اسلام۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آپ کو بھیجا ہدا کے ساتھ اور حق پر مبنی دین یعنی طرز حیات کے ساتھ۔ حق پر مبنی دین یعنی طرز حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دین اسلام کے ماتحت ہے۔ یہ دے کر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ اعلان کروایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے محبوب کریم ان لوگوں کو اعلان کر دیجئے، اے لوگو قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، دین اسلام کی صورت میں حق تمہارے پاس آ چکا ہے۔ حق یہ کون سی چیز تھی؟ تیسری ذہن میں آ رہا ہے نا؟ پہلی کون سی چیز ہے؟ اللہ، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری
دین اسلام. دین اسلام کا کیا معنی؟ طرز حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ. صرف نماز نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، صرف حج نہیں، صرف عمرے نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں. یہ صرف 25 حصہ ہے 100 میں سے. باقی 75% زندگی جو بازاروں میں ہے، جو کھیتوں میں ہے، جو حکومت کے ایوانوں میں ہے، جو ہمارے پولیس کے تھانوں میں ہے، فوج کی چھاونیوں میں ہے، عدالتوں کے اندر ہے، کچہریوں کے اندر ہے، یہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع گزارنا، یہ ہے دین. یہ طرز حیات اسے لے کر آیا ہوں، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے. چوتھی چیز جسے قرآن نے حق کہا ہے وہ ہے خود قرآن کریم. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی صورت کے اندر سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقِّ. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے یہ حق ہے. سورہ محمد میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. فرمایا جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، اور وہ ایمان لائے ہیں ان تمام حقائق پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. سورہ زمر کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ. بے شک ہم نے نازل کی آپ پر جو کتاب لوگوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. بے شک یہ ہے وہ کتاب جسے نازل کیا گیا، اتارا گیا حق کے ساتھ. سورہ آل عمران میں فرمایا تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. یہ ہے تِلْكَ آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی آیات، ہم جو پڑھ کر ان کو سناتے ہیں آپ کے لیے، وہ کیا ہے؟ حق ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق لے کر اتری ہے. تو یہ کتاب کیا ہے؟ حق ہے. 4 چیزیں. 5ویں چیز جسے قرآن نے حق کہا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہونا اور جزا اور سزا کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ حق ہے. اللہ کے حضور میں جواب دہی کا تصور، اسے عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے. اور یہ ایمانیات میں سے ہے جس کا انکار کفر ہے. چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ کیا برحق ہے؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ، مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ بے شک یہ سچ ہے، برحق ہے. آخرت برپا ہوگی، سوال و جواب ہوگا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. لوگو، قیامت کے پیش آنے کا وعدہ بالکل سچ ہے، دنیاوی زندگی کہیں تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے. البتہ بعض مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌ هُوَ. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جو کچھ آپ ہمیں بتاتے ہیں اللہ کی طرف سے احکام، جو کچھ آپ ہمیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ درست کہتے ہیں آپ؟ تو آپ جواب دیجئے ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ، مجھے میرے رب کی قسم ہے، میں جو کچھ بھی آپ کو آ کر بتاتا ہوں وہ سارے کا سارا حق اور سچ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، کتنی چیزوں کو اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر حق کہا ہے؟ کتنی اونچی کہیں؟
5 چیزوں کو اللہ نے حق کہا ہے، یہ ذہن میں رہیں گی نا؟ اب ان 5 چیزیں جنہیں اللہ نے حق کہا ہے، ان کا کیا حق ہے؟ یہ بھی تو ہمیں جاننا ہے نا۔ حق تو کہا ہے، تو ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ ہم نے ان کے جو حق ہے، جو حقوق ہیں، وہ کیسے پورے کرنے ہیں؟ کہ حق جو کہا اللہ نے، میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو ہم مسلمان خوش قسمت ترین مسلمان ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ خوش بخت ہیں ہم سب مسلمان، کیا ہیں؟ خوش بخت ہیں کہ ہمارا اللہ حق، ہمارا رسول حق، ہمارا دین حق، ہمارا قرآن حق، ہمارا عقیدہ آخرت حق، تمام عقائد ہمارے کیا ہیں؟ حق و سچ، اور کفار اس حق اور سچ سے محروم ہیں۔ کفار کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے، اتبعوا الحق من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے حق اور سچ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ مسلمان کیا ہے؟ اپنے اللہ کی طرف سے آنے والے حق اور سچ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتبعوا الباطل، اور عالم کفر جو ہے وہ سارے کا سارا باطل کی اتباع کرنے والا ہے۔ عالم کفر سارے کا سارا باطل کو ماننے والا ہے، باطل کی اتباع کرنے والا ہے، اور مسلمان حق اور سچ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل جو معاملات ہیں اس میں مسلمان اور کافر جو ہے وہ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، کہ مسلمانوں نے اپنے اخلاقی اقدار معاملات کے اندر اپنے اللہ اور اس کے محبوب کے حق سچ کو چھوڑ دیا، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی کو بس حق اور سچ سمجھا، باقی سب کو پس پشت ڈال دیا۔ اور کفار نے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو تو نہیں اپنایا، لیکن وہ مسلمانوں کے جو اخلاقی اقدار تھے، جو معاملات تھے، جو معاشرت، جو معیشت، یہ سارے کے سارے انہوں نے مسلمانوں سے چھین لیے گویا کہ، اور خود اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے اندر اپنا عزت، مقام اور مرتبہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان حق کی پیروی کرتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس کو ملے ہیں۔ اور پہلا ہمارا کیا ہے حق؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو، اس کی ذات کو، اس کی شان کو، اس کے مرتبے کو پہچانیے، اس اللہ کو اللہ سمجھیے، ہر ایرے غیرے کو، سجے کھبے ادھر ادھر کو اس اللہ کے برابر لا کھڑا نہ کیجئے۔ اس اللہ کی شان و شوکت کو سمجھیے جس اللہ نے قرآن کریم میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو وما قدر اللہ حق قدری، تم نے سورہ حج اور سورہ زمر دونوں جگہ پر فرمایا کہ لوگوں نے اپنے اللہ کی اس طریقے سے قدر کی ہی نہیں جس طرح سے وہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جیسے اس اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نعمتوں کا جال پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر، اس اللہ کا حق بنتا تھا کہ اس کی مخلوق جو اشرف المخلوقات جسے کہا گیا ہے وہ اپنے اللہ کے حق کو پہچانتی، وہ اپنے اللہ کی شان و شوکت کو پہچانتی، وہ اپنے اللہ کی قدر کرتی۔ وہ اللہ جو لائق عبادت ہے، وہ اللہ جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، کہ فرمایا وہ اللہ بلند و بالا اور برتر اور اعلیٰ ہے، جو سچا مالک ہے، سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ کیا ہے؟ عزت والے عرش کا مالک ہے، رب ہے عزت والے عرش کا،
وہ اللہ. آپ روزہ رسول پر جائیں نا, اللہ پاک سب کو بار بار لے جائے جو گئے ہوں گے. آپ جب حاضری کے لیے تشریف لے جائیں تو جو جالیاں ہیں, یعنی وہ جو 4 کونوں والا کمرہ ہے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, ادھر سے جاتے ہوئے جو پہلا کنارہ آتا ہے اس کو گزر کر پہلے 3 سوراخ آتے ہیں. وہ اصل تو وہ سینٹر والے 3 سوراخوں میں ہے نا, یہ پہلے جی وہاں نیچے جالی میں کٹ لگا کے کچھ لکھا ہوا ہے. آپ میں سے کوئی جانتا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی نے پڑھا کبھی؟ غور نہیں کیا کبھی؟ ہاں جی سبحان اللہ, کیا بات, پورا بتائیں. یہ دیکھیں الحمدللہ, اللہ پاک سب کو توفیق دے. وہاں دیکھیے گا جالی کے اندر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ لکھا ہوا ہے وہاں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ کائنات میں اس جیسی اللہ کے سوا اور کوئی ہستی نہیں. واضح اور سچے وعدے والے, وعدہ کرنے والے وہ ہے اللہ کی ذات. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. یہ ہے مسلمان کی زندگی. سورہ رات کے اندر فرمایا, توجہ کیجئے گا, سورہ رات کی آیت نمبر 14 میں فرمایا 14, کیا فرمایا؟ لہو دعوت الحق, لہو دعوت الحق, وہی ہے جس سے دعا کرنا, جس سے ما فوق الاسباب پکارنا برحق ہے. حاجت روائی, مشکل کشائی کے سارے اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. میرے بھائیوں, یہ ایک مسلمان کا ماٹو ہونا چاہیے, لہو دعوت الحق. اپنی مسجدوں میں, اپنے گھروں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ سچی پکار کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. جب بھی کسی کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کی ذات. یہ بدعتی, یہ مشرک, یہ دھوکہ دیتے ہیں آپ سادہ لوگوں کو کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر تم کسی کو کہتے ہو جی فلاں چیز پکڑ کر لا, تو یہ اس کو مدد کے لیے نہیں پکارا. وہ عقل سے فارغ لوگوں, ما فوق الاسباب مدد کے لیے دوسروں کو پکارنا یہ شریعت کے اندر منع ہے, اسباب کے درجے میں منع نہیں ہے, اور اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسباب, دنیا تو ہے ہی دار الاسباب, دنیا تو دار الاسباب ہے. اسباب کے درجے میں کسی سے مدد طلب کرنا یہ شریعت میں منع نہیں ہے, اور اسباب کے درجے میں مدد طلب کرنا اور ما فوق الاسباب مدد طلب کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہمارے لوگوں کو کیا پتہ, ایسے ایسے جاہل قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسٹیجوں پر بھی اور سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ. ہاں جی, ایک سوال کیا جاتا ہے کسی سے, ہاں جی یہ آپ فلاں کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کر اس کو بتا دیتا ہے یہاں ہے, نیچے لکھا ہوتا ہے دیکھا ہمارے مولوی صاحب نے قرآن کی آیت سے ثابت کر دیا, اب بولو. اب وہاں کسی کو کیا جواب دے؟ اس نے آیت کوئی اور پڑھی, سوال کوئی اور تھا, جواب کوئی اور. ایک عام آدمی ہے, اس کو میں کہوں جی قرآن کے اندر یہ لکھا ہے, کیا پتا بیچارے کو, وہ گھر جا کے دیکھو تو صحیح نا. اس نے تو ختم کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے, برکت کے لیے قرآن رکھا, کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں, ترجمہ ہی نہیں پڑھا, اس کو کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا. اوہ مولوی صاحب کمال کر چلے. یہ اللہ کا حکم ہے, لہو دعوت الحق. اوہ اللہ کے بندو, مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو, اپنی مشکلات, پریشانی اور تکلیف میں کس کو پکارو؟ وہی سچی پکار کا اہل ہے. اور اللہ نے یہی آگے بتا دیا. اللہ فرماتے ہیں وہی سچی پکار کا مالک ہے. والذین یدعون من دونہ, اللہ کے علاوہ جن دیوتاؤں کو, جن بزرگوں کو, جن ولیوں کو, جن انبیاء کو, جن فرشتوں کو, اللہ کے سوا کسی کو بھی جن کو تم پکارتے ہو
اللہ اکبر، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعاؤں پکاروں کا کوئی جواب نہیں دیتے. لا یستجیبون لہم بشیء، وہ جواب ہی نہیں دیتے. من مٹی کے نیچے جا کر پکار رہے ہیں، بڑی سوشل میڈیا بات ہے، او جا فلاں رحم کر دے، فضل کر دے، سڑے دے، یوں کر دے، یوں کر دے. وہ اللہ کدھر گیا جس نے اس کائنات کو بنایا؟ اور یہ بزرگ پیر ولی، یہ کل قیامت کے دن قرآن کہتا ہے مکر جائیں گے اللہ کے حضور، کہیں گے یا اللہ ہم نے تم کو نہیں کہا تھا، ہمیں تو نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں. آج زندگی میں کہتے ہیں ہم آپ کو جنت میں لے جائے، بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. خود بھی پتہ نہیں جانا کہ نہیں، یہ تو کسی کو نہیں پتا. یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اختیار تھا کسی کو جنتی اور جہنمی کہنے کا، بعد میں کسی کو نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعاؤں اور پکاروں کا جواب نہیں دیتے. اور اللہ نے مثال دے کر اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا اور اللہ کو پکارنا کتنا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. اللہ فرماتے ہیں کوئی آدمی ریتلے ریگستان میں جا رہا ہے، ریتلے علاقے پہ چلتے چلتے اس کو کہیں پانی نظر آیا، وہ پانی نیچے کنویں کے اندر ہے یا کہیں بھی ہے، اور وہ دونوں ہاتھ اپنے یوں کر کے کہے پانی آ جا، پانی آ جا، پانی آ جا، آئے گا؟ اونچی بتائیں. اللہ بھی یہی کہتا ہے وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، وہ پانی اس کے ہاتھوں میں نہیں آئے گا، ایسے کہ نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے کہ اللہ کے سوا اس کی مخلوق میں سے کسی کو ما فوق الاسباب، اس کی غیر موجودگی میں نہیں، غیر موجودگی کے اندر اسے پکارا جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ پانی پکارنے سے ہاتھ میں نہیں آتا، وہ بھی نہیں آئے گا. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اللہ کی شان کو پہچانیے، اللہ کی شان کو پہچانیے، اللہ کی ذات کو پہچانیے. اللہ کی ذات سورہ رات کی آیت نمبر 31 میں ہے بل للہ الامر جمیعا. حقیقت یہی ہے کہ تمام تر اختیارات کا مالک صرف اور صرف ذرا جوش میں کہا کریں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرا نام لیا، مجھے پکارا، مجھے اپنے ہر معاملے میں با اختیار سمجھا. یہ اس اللہ کی شان ہے، یہ اس کا حق ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا. جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی، اور جسے وہ اللہ پابند کر دے، روک دے، ساری دنیا مل کر اس کے سوا اسے کھول نہیں سکتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے نوجوان صحابی سے کہا اے میرے بیٹے، ساری دنیا پورا زور لگا کر تجھے کوئی چیز دینا چاہے نہیں دے سکتی سوائے اس کے جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا. اور ساری دنیا زور لگا کر تجھ سے کوئی چیز روکنا چاہے، نہ دینا چاہے، تو وہ نہیں روک سکتی سوائے اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ تو جسے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جس سے روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا. بھلا تیری بزرگی کے سامنے بھی کسی کی بزرگی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ ہے اللہ کی شان کہ اللہ بڑی شان والا ہے. اللہ کو اس کی شان کے مطابق پہچانی ہے. ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، اسی سے مانگیے، اسی سے لو لگائیے، اسی سے تعلق بنائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، میں نے کہا اللہ تک ایک ہی سیڑھی پہنچتی ہے صرف ایک ہی کائنات کے اندر، اور وہ ہے سید کائنات
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے بس۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد تیسری بات، لائق سجدہ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ہاں جی، فرمایا سورج اور چاند کو یعنی مظاہر قدرت کو سجدہ مت کرو، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ انسان، یہ ولی، یہ بزرگ، یہ نبی، یہ فرشتہ، یہ قبریں، یہ مزار، یہ چاند، سورج، یہ سارے کا سارا کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے، مظاہر قدرت ہے، مظاہر قدرت کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس ذات نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے اس کو کیا کرو؟ سجدہ کرو، چاہے تعظیمی ہو چاہے تعبدی، یعنی عبادت کا ہو یا تعظیم کا ہو، صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ محبوب کریم نے۔ تو اس لیے صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، مخلوق میں سے کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر مخلوق میں سے کسی کا حق ہوتا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا۔ آپ کو صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں فلاں بادشاہ کے لوگ انہیں سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ وہ ہستی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو جھک کر ملیں، ہم آپ کا ادب و احترام کریں، اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہستی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، سجدہ چاہے تعظیمی ہو چاہے عبادت کا ہو۔ اور آپ نے فرمایا اگر ہوتی مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت تو میں بیوی کو کہتا خامن کو کرے۔ یہ پھر بھی نہیں کہا کہ میں تمہیں کہہ دیتا یار چلو کر لیا کرو، کیونکہ مشرکوں نے بیچ سے ڈنڈی ایک نکال لینی تھی اپنے لیے۔ اللہ فرماتے نہیں، محبوب کریم فرماتے کہ نہیں، عورت کو حکم دیتا مرد کو تاکہ وہ اس میں سے بھی کوئی لائن نہ نکال سکے۔ پھر بھی یہ اس قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بزرگوں کو ملنے کے لیے جائیں گے، باہر سے ہی وہ سجدہ کرتے کرتے دروازے سے پاؤں کے اندر جھک جائیں گے۔ وہ خدا کے بندو، وہ آپ جیسا شخص ہے، ہاں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہے تو پھر اس سے علم حاصل کیجئے، نہیں ہے تو وہ شیطان ہے، اور شیطان کو سجدہ کرنے والا بھلا اللہ والا ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز جس کو اللہ نے حق کہا ہے وہ ہے رسالت محمدیہ۔ رسالت محمدیہ کا یہ حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عالمگیر مانا جائے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہاں جی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لا تعداد قرآن کی آیات، سینکڑوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور یہ امت آخری امت ہے، نہ آج کے بعد کوئی نبی اور رسول آئے گا اور نہ آج کے بعد کوئی امت آئے گی۔ یہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ رکھنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کذابون دجالون، میرے بعد 30 جھوٹے کذاب دجال فریبی آئیں گے، کلہم یزعمون انہم نبی اللہ، ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ خبردار، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت اور رسالت کوئی نہیں آئے گا، مجھ پہ آ کر نبوت اور رسالت مکمل ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی برحق سمجھنا یہ بھی حق ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کسی کاڑے مردار خبیث لعین خبیث الفطرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی اس کو اہمیت دینا ختم نبوت میں، یہ ہماری تباہی کے لیے کافی ہے۔ خبردار، ان کے اخلاق حسنہ
ان کی وہ مڑیل آواز اور بڑا دھیما پن، یہ تو میں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، مجھے بڑے اچھے ہوندے نے، انہوں نے اخلاق بڑے پیارے نے جی۔ اور ظالموں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ڈھاکہ ڈالے، ان کے اخلاق تو اچھے لگتے ہیں، وہ گندگی کا ڈھیر ہے، وہ گوبر کا ڈھیر ہے، اور گوبر کتنا نرم ہو کوئی اٹھا کر جیب میں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ ہمارے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے کسی شخص کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، اس کے ساتھ پیار سے بات کرنا بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کوئی مبلغ سمجھدار آدمی جو انہیں دین کی طرف لانے کے لیے کوشاں ہو، وہ ایک الگ بات ہے، آپ اور میرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ مبلغ جو جانتا ہو سارے دلائل اور وہ کر سکتا ہو اس کو قابو، تب ہم جیسے تو خود ہی قابو آ جاتے ہیں، وہ دوسرے کہہ رہے ہیں، پھر کہنے وہ نہیں یار، نہیں انج تے انج ہے، نہیں اس طرح تے ہے۔ یہ ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، زہر کر، ایمان نکل جائے تو پھر ہے، ایمان رہے تو پھر غیرت نہیں مرتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ پھر اس کے بعد دین یہ بھی حق ہے، اس میں تلبیس نہ کریں، یعنی اس بات کو تسلیم کریں کہ نظریہ حیات اور طرز حیات ایک ہی ہے، نظریہ حیات اور طرز حیات ایک ہی ہے، اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی بے شک دین ہی یعنی طرز حیات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اندر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اسی طرح یعنی یہ ہے دین، اس پہ قائم اور دائم رہو اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ اسی طرح قرآن پر حق ہونے کا مطلب یہ ہے قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، قرآن کی تبلیغ کی جائے، انفرادی اجتماعی زندگی میں قرآن کے احکام کو نافذ کیا جائے، زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو ضرورت سمجھ کر قرآن پر عمل کیا جائے اور اس کو سیکھا جائے، یہ قرآن کا حق ہے۔ وقت بہت کم ہے، مزہ آنے لگتا ہے، ٹائم ہی مک جاتا ہے۔ اور آخرت پر حق ہے، کیا معنی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ فَإِذَا وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ پرکھے اپنے آپ کو کہ وہ آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ جو اعمال کر رہا ہے یہ آخرت میں نفع دیں گے یا نقصان دیں گے، وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، وہ یہ سمجھے، سوچے، اس پر غور کرے۔ چھٹی بات وہ کیا ہے؟ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ میری طرف سے کوئی بھیجی ہوئی ہدایت کو اور حقائق کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو حقائق کو یعنی ان حقائق کو کتاب میں واضح کر دیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ جو مولوی، جو مفتی، جو عام لوگ دین حق کو چھپا کر مرضی کا فتویٰ دیتے ہیں، پیسے لے کر دیتے ہوں یا چودھری سے ڈر کر دیتے ہوں یا وہ نذرانہ اور جو مال چپکے سے جیب میں آئے اس کے نہ آنے کے خوف سے دین کو چھپاتے ہوں، یہ سارے کے سارے اس لعنت کے اندر داخل ہیں۔ جانتے بوجھتے حق کو چھپانا، دیکھو توجہ کرو، من سئل عن علم، اگر کوئی صاحب علم سے اس سے علم کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھے، فَكَتَمَهُ، اور وہ اس مسئلے کو چھپائے کسی بھی غرض سے، پیسے نہ ملنے کی ڈر سے، نوکری جانے کے ڈر سے، امامت اور خطابت جانے کے ڈر سے، کسی بھی ڈر سے وہ مسئلہ صحیح چھپاتا ہے کہ مسئلہ چھپا دیا تو پھر چندے نال پیسے نہیں ملیں گے، پھر وہ جو کٹھے کر کے 10-20 جیب میں ڈالنا ہے وہ نہیں ڈالا جا سکے گا، وہ جو اوپر کی کمائی ہماری ہے وہ ہماری رک جائے گی، کسی بھی مفادی خاطر چھپاتا ہے۔ الجمہ اللہ بلجام بالنار یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی قیامت کے دن۔ اس لیے مولوی حضرات، مفتی حضرات دوسرے ڈریں اس بات سے
کہ آج کا معمولی سا مفاد کل قیامت کے دن کہیں شرمندگی کا باعث نہ بن جائے. حق بیان کرے. حق وہی ہے جو اونچی بتایا کرے. ڈرتے کہ وہ اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. آخری بات فرمایا لا تعثوا فی الارض مفسدین. 7واں حکم نہیں کی حالت میں کہ زمین میں اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ. ہر طرح کا اعتقادی بگاڑ جس سے الحاد پیدا ہو وہ منع ہے. اسی طرح اخلاقی بگاڑ، توجہ کیجئے گا، سماجی بگاڑ، سوشل میڈیا پر دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، عزتیں پامال کرنا، یہ ویڈیو شیئر کرنا، ہاں جی، قتل و غارت کرنا، دہشت گردی پھیلانا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنا، رشوتوں کا بازار گرم کرنا. اسی طریقے سے بل جو ہے حکومت کی طرف سے ناجائز بل لوگوں کو بھیجنا، سوسائٹیوں کی طرف سے ناجائز بل لوگوں تک پہنچانا. جس کا جو اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنا، یہ سارے کا سارا فساد فی الارض میں آتا ہے. بجلی کے، گیس کے، دیگر جو سوسائٹیوں کے ہوتے ہیں، جو دیگر معاملات ہوتے ہیں، ان کے اندر حد سے تجاوز کرنا یہ فساد فی الارض میں آتا ہے. اللہ کہتے ہیں لا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کر لیجیے.